وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 120 تک، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہی ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اور تمہیں ہلکی سی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی مسلط تھی، الا یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی لوگ نیک ہیں اور وہی لوگ صالح ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو اس سے ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور وہی دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو دلی دوست یعنی رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا، جو کینے ان کے سینے میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے، اب اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تمہارے خلاف غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجئے بدبختو، تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی یعنی خوشحالی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے،
اور اگر تمہیں کوئی برائی یعنی مصیبت پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی تدبیر یعنی چال تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، چوتھے پارے کے اندر تیسری رکوع میں ہم نے 11 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 120 تک۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت بہترین کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے لیے آئی ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے۔ اگر یہ قوم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرے گی تو کیا بہترین کا تمغہ ان کو ملے گا؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ اس لیے طاقت بھر ہر ایک کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ پھر اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی حالت کیا ہے، کیسے ہیں وہ لوگ۔ کچھ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر برے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیا یہودیوں کے بارے میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، آیت نمبر 112، کہ ذلت اور مسکنت یہودیوں پر ڈال دی گئی ہے، اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے نام پر ان پر رحم کر دے یا لوگوں کے رحم و کرم پر وہ رہیں۔ آج اسرائیل نام سے جو حکومت قائم ہے فلسطین کے اندر، وہ لوگوں کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، سب اس کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہیلپ کرنا بند کر دے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہودی لوگ کامیاب ہیں، تو ہے اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، آیت نمبر 117 میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ ہاں ظاہری طور پر دوست بنا سکتے، بھائی کاروبار کا دوست ہے، بیٹھنے کا دوست ہے، لین دین کا دوست ہے، ویسے دوست ہے، لیکن اسلامی جو رازداری ہے اس کے بارے میں دوست نہیں بنانا ہے، کیونکہ اس میں یہ کیا ہے کہ تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ تمہاری تباہی کے لیے کافر لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دشمنی جو ہے ان کے منہوں سے ظاہر ہے، بغاوت ہے، دل کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں وہ الگ چیز ہے، اور وہ بہت بری چیز رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے دشمن لوگ ہیں، ظاہری طور پر کوئی ایسا ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی موقع ملتا ہے کھول کے بول دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلامی رازدار مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، منافقوں کی مثال دی گئی ہے کہ منافق لوگ کو جب اچھا ملتا ہے تو وہ سب صحیح، لیکن جہاں غلط ہو گیا تو بولتے ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور جب وہ اپنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو منافقوں کی حالت ایسی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو اچھی چیز ملے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب مسلمانوں کا نقصان ہو جائے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ خیر، اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کی زندگی اختیار کرنی ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالی ہم لوگ کو متقی پرہیزگار بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔